السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان الله قد احاط بكل شيء علما. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ایمان بالقدر کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلی مجلس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان کے ساتھ جو حالات اور واقعات پیش آتے ہیں یا انسان کی اپنی مرضی اور ارادے سے پیش آتے ہیں یا پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر واقع ہوتے ہیں. جی یہ دونوں طرح ہیں، دو قسم کے ہیں. میرے ساتھ جو حادثات اور واقعات یا میری زندگی جیسے گزر رہی ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ دو قسم کے حالات اور واقع. کچھ میرے اختیار اور میری مرضی سے میرے ساتھ واقع ہوتے ہیں، کچھ میں میرا اختیار نہیں ہوتا لیکن مجھ پر اللہ کی طرف سے واقع ہوتے ہیں یا مخلوق کی طرف سے واقع ہوتے ہیں. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک تو انسان کو تقدیر کا طرف سے ہوتا ہے، جی اللہ کی طرف سے جس میں انسان کا نہیں ہو سکتا. ہاں فرق یہ تو فرق ہے کرنے کے پاس. ایک میں مجھ میں ایک کام وہ جو میں نے خود اپنے اختیار سے کیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا اس کے اوپر، جھوٹ بولا ہے، خیانت کی ہے، ٹھیک ہے نا، شراب پی ہے، وہ غلط کام کیا ہے، کاروبار ایسا کیا ہے، بانڈ خریدے ہیں، رشوت دی اور لی ہے. اور ایک جو مجھ پر واقع ہوا ہے، جیسے بجلی گر گئی، بادل آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، فصل کو خود میں نے اگر پانی لگا دیا غلط ٹائم پہ، یہ میرے اختیار سے ہوا ہے. لیکن ایک وہ کام ہے جو مجھ پر واقع ہوا ہے، اوپر سے آسمان سے بجلی گری یا بارش آ گئی یا بادل آ گئے یا کوئی اور ایسا کام ہوا ہے، اوپر سے اولے برسے، ساری فصل تباہ ہو گئی، فصل میں دانہ ہی پیدا نہیں ہوا. جب یہ ابھی ہمارے ہاں جو لوگ چاول کاشت کیے تھے، وہ ایک بیج ایسا تھا کہ اس میں دانہ ہی نہیں پڑا. اس میں بندے کا کوئی اختیار ہے نہیں. کس کی طرف سے واقع ہوا؟ اللہ کی طرف سے. فصل طوفان آ گیا، ساری فصل گر گئی، کس کی طرف سے واقع ہوا؟ اللہ کی طرف سے. بالکل فصل تیار تھی، پڑوسی نے اس کو پانی لگا دیا، غلطی سے پانی توڑ دیا، کس کی طرف سے واقع ہوا؟ میری طرف سے تو نہیں، زمین میری ہے لیکن پانی ٹوٹ گیا. رات کو خود ٹوٹ گیا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پڑوسی نے غلطی سے پانی لگا دیا میرے کھیت کو. تو بیج ڈالا ہوا تھا بالکل نہیں، جیسے آپ نے گندم بوئی ہے یا جوار آپ نے بوئی ہے، اس کو فوری طور پہ دوسرے دن پانی لگا دے گی تو گندم نکلے گی؟ گندم تو زمین گرم ہوگی تو پھر نکلے گی نا، اور اوپر سے کچی ہونی چاہیے تو تب وہ باہر نکلے گی. مکئی ہے، گندم ہے، جوار ہے، یہ جتنی بھی کچی زمینوں میں فصل باہر نکلتی. لیکن اگر آپ ایک دن آپ بو کے نکلیں اور رات کو پانی ٹوٹ گیا اچانک سے، وہ جو نالا ہوتا ہے، اور وہ سارا کھیت ہی بھر گیا اور ساری وہ گارا بن گیا اور سوکھ گئی ساری، تو بیج تو نہیں نکلے گا. لیکن پڑوسی نے
پڑوسی کی غلطی سے بھی وہ لگ گیا، بندے کی طرف سے واقع ہوئی. رات کو خود ٹوٹ گیا تو اللہ کی طرف سے واقع ہوئی. میں نے خود لگا دیا تو یہ تو ہے کام ہونے کے اعتبار سے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آگے؟ نتیجے میں کوئی فرق ہے؟ ہاں بتائیے نتیجے میں کیا فرق ہے؟ اسنت زبردست. جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا میرے اوپر میرا محاسبہ نہیں ہوگا، اس پر میرا محاسبہ نہیں ہوگا، مجھ سے سوال جواب نہیں ہوگا، میرا حساب کتاب نہیں ہوگا. اور جو بندے کی طرف سے ہوا ہے، دوسرے بندے نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے قتل کر دیا، مجھے نقصان کر دیا، میرا بچہ مار دیا، ایسا ہے نقصان، اس پر بھی میرا محاسبہ نہیں ہوگا. لیکن جو خود میں نے کیا اپنی مرضی سے، اس کا یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہی؟ سب کو نہیں آئی سمجھ لگتی، یہ پیچھے والے حضرات کو کوئی سمجھ نہیں آئی لگتی. دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں کہ انسان سے میرے زندگی کے جو حالات اور واقعات ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک خالق یا مخلوق کی طرف سے مجھ پر واقع ہوتے ہیں. اگر میرا چہرہ بدصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے، اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ جی، لوگ مجھے باتیں کریں، لوگ مجھے مذاق کریں، اس میں میرا تو قصور کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر میرا محاسبہ ہوگا؟ نہیں. یہ خالق کی طرف سے، اس میں میری کوئی ارادہ اور اختیار میرا تو نہیں. میں اس کا مسئول نہیں ہوں قیامت کے دن جو میرے اوپر واقع ہو رہا ہے، خواہ وہ فضل کی صورت میں ہوا ہے، خواہ وہ سزا کی صورت میں ہوا ہے، خواہ اولاد ملی ہے، خواہ بیٹا ملا ہے، خواہ بے اولادی اگر بالفر اولادی نہیں پیدا ہو رہی، کس کی طرف سے ہے؟ میرا محاسبہ ہوگا اس کے اوپر؟ نہیں ہوگا. دونوں صورت، اگر وہ مال کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، خوشی کی صورت میں، بونس کی صورت میں ملا ہے تو اگلی بات ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے یا میرا امتحان ہو سکتا ہے یا میری کسی نیکی کا صلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مخلوق کی طرف سے، اگر آپ کے کفیل نے آپ کو ایک تنخواہ بونس دے دی، مخلوق کی طرف سے ہوا ہے. ایسے ہے نا، یہ آپ کی محنت کا صلہ ہے یا آپ کی کوشش اور آپ نے کوئی کام اچھا کیا جس کی وجہ سے اس نے ایک تنخواہ آپ کو زائد دی. چیز نہ پسند، یہ ہے مجھے پسند، یہ پسند ہے نا، اولاد پسند ہے، رشتہ اچھا مل گیا کہیں سے، بیگم مل گئی آپ کو بغیر آفر کے، آپ کو بغیر طلب کے مل گئی، یہ اللہ کی طرف سے. اور ایک اس کی دوسری صورت مجھے ناپسند ہے وہ کام، جیسے بے اولادی ہے، جیسے مصیبت آفت آ گئی، مجھ کو نقصان کر دیا دوسرے بندے نے، ٹانگ توڑ دی میری دوسری شخص، اس نے شکار کیا تھا لیکن میرا نقصان، میرے بچے کو گولی لگی، یہ بندوں کی طرف سے، یہ دوسری صورت حال. یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے صبر کا امتحان ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ہو یا بندے کی طرف سے، میرے صبر کا امتحان ہوتا ہے، یا پھر میرے کسی گناہ کی شامت ہو تو اس کی حکمت یہ ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں اس کی حکمت یہ ہے، خوشی ملے یا غم ملے. مثال کے طور پہ جیسے شکل ہے انسان کی، عمر ہے میری، اب عمر اگر 60 سال کے بعد 15 سال کے بعد میرا بیٹا فوت ہو گیا تو اس میں مجھے پریشان ہونا چاہیے؟ عمر کس کی طرف سے مقرر ہے؟ اللہ کی طرف سے. عمر ہے، صحت ہے، بیماری ہے، شوگر ہوگی، بلڈ پریشر ہوگی، اللہ کی طرف سے. خاندانی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم نہیں رہا، 10 سال کے بعد لڑائی ہوگی، نہیں بن پائی. رزق ہے، مہارت ہے، صلاحیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے. دماغ ہے، ایک بندہ ہے وہ ایک ہفتے میں کام سیکھ گیا، دوسرا بندہ سال پورا کام کرتا رہا، نہیں سیکھ رہا، تو اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ صلاحیتیں، خوشی اور غم کی یہ صورتیں زندگی میں، مصائب اور جو پریشانی آتی ہے، محبوب ہو یا مکروہ ہو، رب کی طرف سے ہوں یا بندوں کی طرف سے مجھ پر واقع ہوں، میرا حساب ہوگا؟ جی، میں اس کا جواب دے نہیں ہوں قیامت کی طرف. مجھے بخار ہو گیا ہے،
ٹھیک ہے. اب بخار کی صورت میں میں مسجد نہیں جا سکا, نماز نہیں پڑھ سکا, کھڑا نہیں ہو سکا, قیام نہیں کر سکا, میرا حساب ہوگا؟ نہیں, میرے بس میں نہیں, میں نے اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. بے اولادی ہے, اولاد نہیں ملی, لیکن بے اولادی کے علاج کے لیے کسی کے پاس کسی قبر پہ چلا گیا ہوں کہ مجھے اولاد دے دے, اب میرا حساب ہوگا؟ جی اب ہوگا؟ ہاں اب ہوگا. جو میرا قبر پہ جا کے یہ کہنا ہے کہ مجھے اولاد دے دے یا مجھے اولاد لے کے دے دے, اب یہ میرے اختیار میں ہے. میں اللہ سے دعا کر سکتا تھا, صبر کر سکتا تھا, صدقہ کر سکتا تھا, خیرات کر سکتا تھا, نماز میں دعا کر سکتا تھا, سجدے میں دعا کر سکتا تھا, لیکن قبر پر جا کے دعا کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل؟ تویز لے لیا کسی سے, شرکیہ تویز لے لیا, عبد القادر جیلانی اس کو اولاد دے دے, حساب ہوگا؟ جی ضرور حساب ہوگا. صبر نہیں کی میں نے. اب یہ جو میرا جانا ہے یہ میرے اختیار سے ہوا ہے. تو کام جو میری زندگی میں جو بھی حالات اور واقعات پیش آتے ہیں, کام کیا آپ نے کسی کا اور وہ پیسے کھا گیا, کس کی طرف سے واقع ہوا؟ میرا نقصان کس کی طرف سے ہوا؟ انسان کی طرف سے. مجھے اجر ملے گا, صبر کروں گا تو مجھے اجر ملے گا. قیامت کے دن اس کی نیکی وصول کروں گا, صبر کروں گا تو انسان کی طرف سے. اور دوسرے وہ کام ہیں جو میری مرضی سے صادر ہوتے ہیں, جس میں جو میرے اختیار اور ارادے سے ہوتے ہیں. وہ نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, زنا چھوڑنا ہے, زنا کرنا ہے, چوری ہے, چغلی ہے, غیبت ہے, خیانت ہے, یہ میری مرضی سے صادر ہوتے ہیں. یہ یقیناً قیامت کے دن جو میرے اختیار اور ارادے اور میری رغبت اور چاہت سے مجھ سے واقع ہوتے ہیں, تو یقیناً اس کا مجھے حساب بھی, میرا محاسبہ ان کاموں کے اوپر ہوگا. تو اس لیے تقدیر لکھی ہوئی ہے. جو تقدیر ہمیں معلوم ہے, دو پہلو ہیں تقدیر کے, ایک جو ہمیں علم ہے جس کے حوالے سے, اور ایک وہ پہلو جس کا مجھے علم نہیں. معلوم کس قدر ہے تقدیر, ہمیں کس قدر معلوم ہے. یہ ایمان بالقدر, ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. تقدیر کا وہ پہلو جو ہمیں معلوم ہے, جس کا ہمیں علم ہے, جس کا ہمیں پتہ ہے, وہ 4 مراحل کے اوپر مشتمل ہے. کتنے بتائے گا کوئی آپ میں سے؟ شاباش. جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے یا جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں. شاباش, زبردست. نمبر 2, جو کچھ اس کائنات میں ہونا تھا اور ہونا ہے قیامت تک وہ سب کچھ لکھا ہوا. زبردست. 2. نمبر 3, ہاں شاباش, جو کچھ ہونا ہے اور جو لکھا ہوا ہے سب کچھ اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے. جب اس کے ہونے کا وقت آتا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ انگلی کے ساتھ انگلی جو ٹکرا رہی ہے یہ اس کے ہونے کا وقت, ٹھیک ہے نا, یہ لکھا ہوا تھا پہلے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ شخص بیٹھے گا اور یہ اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ دونوں انگلیاں ٹکرائے گا. لکھا ہوا ہے, اللہ کے علم میں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو انگلی ٹکرا رہی ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر, اللہ کی اذن کے بغیر یہ واقع نہیں ہو سکتا. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ ہوگا, اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہوگا, لیکن جب اس کے ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. ہاں جب اللہ نہیں چاہے گا, ممکن ہے مجھے بیہوشی ہو جائے, ممکن ہے کہ میرے اس کندھے میں درد ہو جائے, ممکن ہے کہ میرے اس ناخن میں تکلیف شروع ہو جائے, ممکن ہے کہ کوئی ایسی چوٹ لگے کہ یہاں پٹی بندھی ہو. اب رب, ہاں چونکہ رب چاہتا نہیں ہے اس کے ہونے کو, جب تک اللہ کی اذن اور مشیت نہیں ہوگی تب تک یہ کام
جو علم میں بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، لیکن رب کے علم کے مطابق یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ چاہتا نہیں۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3۔ چوتھی اور آخری، اللہ خالق کل شیء۔ اب یہ جو ہو رہا ہے، میں ایک سبب ہوں، انگلیوں کو ملانا میرا ایک سبب ہے، لیکن اس کا خالق کون ہے؟ اس کام کا خالق اللہ ہے، اس کام کا خالق اللہ ہے، ہر کام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے تقدیر کے حوالے سے۔ ہاں، مجھے یہ تو علم یقین ہے کہ لکھا ہوا ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے علم میں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے علم سے ہوگا، لیکن اس کے ہونے سے پہلے مجھے اس کے ہونے کا یقین جی۔ اب میرے اس کے ہونے کا یقین مجھے کب ہوا، یہ مجہول پہلو ہے اس کا نامعلوم پہلو ہے اس کا۔ ہاں، جس کا پتہ مجھے ہونے کے بعد چل سکتا ہے، ہونے سے پہلے مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ آگے سمجھ کے نہیں؟ تو تقدیر کے 2 پہلو، ایک معلوم ہے جس کا ہمیں علم ہے، اور ان معلوم کے 4 مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، اللہ تعالیٰ کا ازل سے، پہلے دن سے، جب سے رب کا وجود ہے تب سے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ جب سے رب کا وجود ہے تب سے اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کا کامل علم ہے، اور ہمارا ناقص علم ہے۔ ہمارا ناقص علم ہے کہ انگلی سے انگلی ٹکرانے کے بعد ہم کو پتا چلا ہے کہ یہ ٹکرا گئی ہے، لیکن رب کا کامل علم ہے کہ اس کو اس کے وقوع سے پہلے، ہم کو بچے کی شکل دیکھنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، گورا ہے یا کالا ہے، لیکن رب کے علم میں ابھی تک وہ بنا ہی نہیں تھا، اس سے بھی پہلے اس کو علم ہے کہ یہ کس قسم کا ہے۔ ہمیں اس کی ذہانت کا، اس کے کند ذہن ہونے کا علم، اس کے پیدا ہونے کے بھی شاید چند سال بعد پتہ چلے، جب کچھ چیزیں اٹھائے گا، پکڑے گا، سمجھے گا، بات کرے گا، لیکن رب کے علم میں اس کے اس مرحلے سے پہلے بھی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کن ذہن ہے، یا ہمیں اس کی آنکھوں کا یا اس کی سماعت کا یا بینائی کا پتہ تب چلے گا جب پیدا ہونے کے بعد اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ٹکرائے گا دیواروں کے ساتھ، پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا بچہ تو نابینا ہے۔ لیکن رب کے علم میں پہلے سے ہے، جب سے ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب بھی اللہ کے علم ہے کہ یہ نابینا ہے یا بینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ عنکبوت، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ غیب جانتا ہے، اس چیز کے ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے، ہمارے وجود سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری شکل کا علم ہے، اس مسجد کے بننے سے پہلے بھی اللہ کو علم ہے کہ اس میں کیا سجے گا، کی ڈیکوریشن میں کیا لگے، اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکی کتنی۔ ہمیں اس کا علم اس کے بننے کے بعد ہوا ہے کہ رب کو اس کے بننے سے پہلے اس کا علم ہے، اس کے ہونے سے پہلے، اور اس کے ہونے اللہ تعالیٰ، اور بعد یکون یعلم قد کان، اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کے بعد بھی جانتا ہے کہ پہلے اس سے پہلے یہاں کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ہونے سے پہلے بھی پتہ، ہونے کے بعد بھی کبھی پتہ۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس گھر کی جگہ میں پہلے کس کا گھر تھا، لیکن رب کا علم بڑا محیط ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ کام ہونے سے پہلے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے، ان کی نبھے گی نہیں نبھے گی، معاملات ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے اور کیسے زندگی گزرے گی، حتیٰ کہ سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم کی بنیاد پر ہر انسان جو اختیار کرتا ہے، وہ اپنا فعل ہو یا قول ہو یا اعتقاد ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس نے کیا اختیار کرنا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، اس نے نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا،
یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس علم کی بنیاد پر اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ صحیح نماز پڑھنی کہ نہیں پڑھنی؟ جی پڑھنی ہے تو پھر بھی لکھا ہوا ہے، نہیں پڑھنی تو پھر بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اور دوسرا جو مرحلہ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، مرحلہ کتابہ سے، اور یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد اسے کہا لکھ جو کچھ کائنات میں ہونا ہے، اور اس قلم نے لکھ دیا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب کا نام لوح محفوظ ہے. اللہ کہتے ہیں علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، سمندر کی مچھلیوں کو، سمندر کے قطرات کو، سمندر کی مخلوقات کو، ہوا کے اندر ہوا کے جھونکوں کو، ریت کے ذرات کو، جو کچھ آسمان کے ستاروں کو، سب کچھ کو اللہ جانتا ہے کتنی تعداد میں ہے. ہوا کے اور ریت کے ذرات کو پوری دنیا پہ، ان سراؤں اور ٹیلوں کے اندر جو مخلوقات سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے. اور مالک الملک کے لیے ان کو گننا، شمار کرنا یا لکھنا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل، اللہ پر بڑا آسان. سورۃ سبا میں اللہ کہتے ہیں لا یعلم عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں دور رہتی، نہیں چھپتی اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک ذرہ برابر چیز بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ کتاب مبین میں ہے، لوح محفوظ میں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں وعنده مفاتیح الغیب، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجی ہیں. لا یعلمها الا هو، رب کے علاوہ غیب کے ان خزانوں کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو خشکی پہ ہے اس زمین کا 30% حصہ خشکی ہے، 70% پانی ہے. اللہ کہتے ہیں جو خشکی پہ درخت ہیں، پودے ہیں، پتے ہیں، دانے ہیں، حیوان ہیں، بے جان ہیں، جمادات ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں اللہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، کسی پودے سے کوئی پتا گرتا ہے، کسی سے بیج اور پھول اور دانا گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فی ظلمات الارض، اور اگر زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا بھی ہے، کوئی ولا رطب ولا یابس، کوئی تر یا کوئی خشک کوئی چیز بھی ہے، الا فی کتاب مبین، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے تقدیر کے بارے میں، جو مجھے پتہ ہے، جس کا ہمیں علم ہے، جس کی اللہ نے خبر دی ہے، سب کچھ اللہ کے علم ہے اور سب کچھ. تیسرا مرحلہ جو ہمارے عزیز نے بتایا تھا کہ واقع ہونے سے پہلے، کام ہونے سے پہلے، کام کے وقوع سے پہلے، آپ کے یہاں آنے سے، بیٹھنے سے پہلے، کس نے کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے یا اس طرح بیٹھنا ہے یا اس طرح بیٹھنا ہے، لکھا ہوا ہے جی. اللہ کے علم میں ہے، ہاں علم میں لکھا ہوا ہے، ہاں لکھا ہوا ہے. ہاں جب یہ ہونے کا وقت آئے گا، یہ ایسے ہاتھ کرنا ہے، ایسے ٹیک لگانی ہے، یہ اللہ کی اجازت کے بغیر. جب اس کام کے ہونے کا وقت آتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک فلم، اس طرح فلم کی ہوتی ہے نا، کچی فلم جو ہوتی تھی جس کو لوگ کیمرے پہ چڑھاتے تھے، اور جیسے ویڈیو فلم کا فیتا نکالے نا جی، تو فیتے کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں نا، وہ تصویریں چلتی ہیں اسکرین کے اوپر، آپ کو ایسے ایک پورا ایک پروگرام نظر آتا ہے، جبکہ وہ پیچھے تو تصویریں ہوتی ہیں نا. تو زندگی کی ایک فلم اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ طے شدہ اور لکھی ہوئی اللہ کے علم میں ہے، تو نے کیا کرنا ہے اور کیا اختیار کرنا ہے. فلم لکھنے والا بھی جو ہوتا ہے نا، جو ڈرامہ بناتا ہے نا، اس نے سب کچھ پہلے لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے فوٹو بنتے ہیں، اور پھر فوٹو چلتے ہیں.
زندگی کی بھی یہ فلم جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، آپ بے اولاد ہیں، بے اولاد صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، آپ کا کام کاروبار چل رہا ہے، سعودیہ میں آ کے آپ کو نقصان ہوا ہے یا آپ کو فائدہ ہوا، سب کچھ تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ سب کچھ اللہ کے علم ہے اور سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور جب ہونے کا وقت آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ ہاں انسان اختیار کر سکتا ہے، آپ کے پاس اختیار تھا، اس کے پاس کام کرنا ہے، جوتیلی کے پاس کرنا ہے یا شعا والے کے پاس کرنا ہے، آپ کے پاس موقع آیا ہوگا زندگی میں، آپ کفیل نے کہا ہوگا کہ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، آپ نے خود اختیار نہیں کیا کیونکہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اگلا کفیل اچھا ہوگا یا برا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈرائیور چینج کر لیتے ہیں، کئی لوگ کفیل چینج کر لیتے ہیں، اختیار ہے کہ نہیں اختیار؟ ہر زندگی میں اختیار کے موقع بھی آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ میرا یہ اختیار نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کسی کا علم بھی نہیں، لیکن جب آپ نے اختیار کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے۔ شادی کا پروگرام سارا بنا ہوتا ہے، بالکل برات تیار ہوتی ہے، ایک بندہ خوشی میں فائرنگ کر رہا ہوتا ہے اور فائرنگ کا جو فائر دولہے کو لگتا ہے، ہوا جو آپ نے سوچا ہوا تھا، کارڈ چھپائے ہوئے تھے، ہائر کیا ہوا تھا، شادی ہال لیا ہوا تھا، لوگوں کو دعوت دی ہوئی تھی، ہوا نتیجے پہ پہنچا؟ اس لیے اس کی طرف سے اجازت نہیں تھی اس کی طرف سے۔ شادی کر لی، 6 سال 10 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اجازت نہیں، کام کے وقوع کے وقت اس کی اجازت ضروری ہے، اور وہ ایسی اس کا حکم ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو رب العالمین ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی کام کو یہ نہ کہے کہ کل میں یہ کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جب تک اللہ نہیں چاہے گا کل کر نہیں پائے گا۔ یہ تب آپ نے اللہ نے یہ آیتیں کہی تھی جب اللہ کے رسول نے کسی سے کہا، جب 3 سوال کیے تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ پھر 15 دن تک وہی نہیں نازل ہوئی، اور 15 دن کے بعد اللہ نے یہ سورت کہف میں آیتیں نازل کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ محمد کریم آپ یہ نہ کہیں کسی چیز کے بارے میں کل یہ کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اپنی بات کے ساتھ یہ نہ کہہ لیں کہ اللہ چاہے گا تو کل کروں گا۔ رب کی چاہت کے بغیر بندہ کچھ کر سکتا؟ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اپنی مرضی یا اپنے کہیں بات کے اوپر عمل کر سکے؟ کام اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے کام کا ہونا اور کام کا واقع ہونا۔ کام کا واقع ہونا، یا کام کے ہونے کا جب وقت آتا ہے تو خواہ وہ انسان کے اوپر کام واقع ہو یا میری مرضی سے اور میرے اپنی چاہت سے واقع ہوں۔ اگر آپ کے بیٹے کے لیے 2 رشتے آ رہے ہیں، ایک مالدار رشتہ ہے اور ایک نمازی خاتون ہے لیکن غریب ہے، ان کے پاس جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا گھر پرانا ہے، اور ایک آپ کو ساتھ جو ہے نا وہ گاڑی بھی مل رہی ہے اور کار بھی مل رہی ہے، اب آپ کا اختیار کیا ہے؟ آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ جی آپ کا اختیار ہے، آپ نے اختیار استعمال کر لیا ہے تو سزا زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی ہوگی، اس کے نفع اور نقصان کے پہلو بھی آپ بھگتیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ چوتھا مرحلہ ہے تقدیر کا کہ جو انسان کے ساتھ واقع ہو رہا ہے وہ رب کی طرف سے ہو تو مجھے اس کے اوپر گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گاڑی تیز چلا رہا تھا، مخالفہ آ گیا 500 ریال کا موبائل کا، کس کی طرف سے واقع ہوا؟ میری طرف سے واقع۔ گاڑی چلا رہا تھا، دوسرا بندہ اس کے ساتھ ٹکرا گیا، کس کی طرف سے واقع ہوا؟ انسان کی طرف سے واقع ہوا، دوسرے انسان کی طرف سے واقع۔ گاڑی تیز چلا رہا تھا، ٹائر اچانک پھٹ گیا، جی گاڑی تیز چلا رہا تھا، اچانک نیند آ گئی اس کو، اللہ کی طرف سے، آنکھیں بند ہو گئی اس کی، اللہ کی طرف سے۔
میرا محاسبہ جو ہوگا قیامت کے دن، جو میری مرضی اور میرے اختیار سے ہوا ہے اس کے اوپر میرا محاسبہ ہوگا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کا خالق ہے۔ ہر کام کا خالق کون ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ ہاں اگر اس میں میری رغبت، چاہت اور ارادہ شامل ہے تو میں اس کا حساب دوں گا، لیکن اس میں میری رغبت اور چاہت اور ارادہ شامل نہیں تو پھر میرا اس کے اوپر حساب بھی۔ میری شکل و صورت میں میری رغبت اور چاہت شامل، میری بیماری اور صحت میں میری رغبت اور چاہت شامل، لیکن شراب پی کے بیمار ہو گیا تو پھر محاسبہ ہوگا؟ ہاں جی محاسبہ ہوگا۔ پھر خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار، موت واقع ہو گئی ہے، محاسبہ ہوگا؟ جی موت واقع ہو گئی ہے، محاسبہ ہوگا؟ میں مر گیا ہوں، نہیں خودکشی کے بغیر، لیکن خودکشی کر کے مرا ہوں، محاسبہ ہوگا؟ ہاں جی محاسبہ ہوگا۔ کام کا خالق اللہ ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام کب واقع ہوگا، جس طرح اس کے واقع ہونے سے پہلے بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو اب پتہ چلا ہے کہ اس نے کیا کیا، رب کو تو ازل سے پتہ ہے کہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا اور کس وقت ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں اور بدیوں کے اوپر ہمارا محاسبہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر محاسبہ کرے گا یا ہمارے کرنے کی بنیاد پر محاسبہ کرے گا؟ ہمارے کرنے کی بنیاد پر محاسبہ کرے گا، ورنہ رب کے علم میں تو پہلے بھی ہے کہ اس نے زنا کرنا ہے، لیکن اس لکھے کے مطابق محاسبہ کرے گا یا کرنے کے مطابق محاسبہ کرے گا؟ کرنے کے بعد اللہ ہمارا محاسبہ کرے گا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ زنا کرے گا، رب کے علم میں ہے کہ یہ شراب پیے گا، رب کے علم لکھا ہوا بھی ہے، لیکن حساب کرے گا اللہ ہمارا، کرنے کے بعد ہمارا حساب کرے گا۔ یہ فرق ہے کرنے کا اور کام کرنے کے بعد اللہ ہمارا محاسبہ کرے گا۔ لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہمارا محاسبہ کس کے مطابق ہوگا؟ ہمارے کرنے کے بعد ہمارا محاسبہ ہوگا۔ ہم جو جواب دہی کے لیے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، کام کے ہونے کے بعد کھڑے ہوں گے، کام کے ہونے کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، جبکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کرے گا، لیکن اس پر ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی خالق اللہ ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے جو قہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ عدل کے اوپر مبنی ہیں۔ تو یہ پہلو تھے قدر کے جس کا ہمیں علم ہے۔ کتنے مرتبے ہیں اس کے قدر کے؟ 4۔ کون کون سے؟ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، نمبر 2 سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے میری زندگی میں اللہ کی اجازت سے، میں خود مختار نہیں ہوں، میں خود مختار نہیں ہوں، بے اختیار بھی نہیں ہوں، خود مختار بھی نہیں ہوں، دونوں پہلو یہ اس لیے آتا ہے۔ اس کی اذن کا مطلب ہے کہ میں خود مختار نہیں ہوں، اور مجھے جو رغبت چاہت اور ارادہ گیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ بے اختیار بھی، تو میرا جو اگر میں خود مختار، اگر میرا اختیار ہی کوئی نہیں تو پھر میرا حساب لینے کا تو کوئی نہیں بنتا، اور اگر میں ہی خود مختار ہوں تو پھر میرا حساب کس لیے؟ پھر اس کا معنی ہے کہ میں اللہ کی حکمرانی سے ہی باہر ہوں، پھر اس کی حکمرانی سے ہی باہر ہوں، پھر نہیں، میں بے اختیار بھی نہیں ہوں اور خود مختار بھی نہیں۔ میں اپنے اختیار جب استعمال کرتا ہوں تو اس کی جو آخری شکل یا عملی شکل یا فائنل شکل وہ رب کی مرضی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ چونکہ رب کی اجازت سے ہوا ہے یہ کام، مجھ سے زنا ہوا ہے، میری چاہت رغبت لڑکی کو ورغلانے کمرے میں لے جانے کے بعد رب نے چاہا تو ہوا ہے نا، اور رب نے لکھا ہے میری تقدیر اس لیے ہوا ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں
کہہ سکتے. آپ کو سزا ملے گی کیونکہ آپ نے اپنا اختیار استعمال. ہاں رب نے کیوں اجازت دی ہے زنا کو پایا تکمیل تک پہنچنے کی کہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہوا تھا. اس نے اجازت اس لیے دی ہے قتل کی, زنا کی, چوری کی کہ آپ نے اس کو اختیار دیا تھا. اور اگر اجازت نہ دیتا تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو اختیار ہی, اور جب کو آپ کو اختیار نہیں تو پھر آپ کو سزا اور جزا نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کوئی؟ تو تقدیر کے 4 مرحلے ہیں جس کا ہمیں علم ہے. سب کچھ اللہ کے علم میں اور ازل سے ہے. سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اس لکھے کے مطابق ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا جب تک وہ لکھا ہوا عملی شکل میں نہیں آئے اور میری رغبت اور چاہت بیچ میں شامل نہیں ہو جائے گی تب تک لکھے پر ہمارا محاسبہ. نمبر 3 اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. اور نمبر 4 کام کا خالق اللہ ہے. کام کا خالق اللہ ہے. یہ تقدیر کے 4 مرتبے کہلاتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے. اور تقدیر کا وہ چھپا پہلو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بات اگلے درس میں کریں گے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو لہذا میرے عزیزوں, کبھی بھی انسان کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات اور جو دکھ اور پریشانی آتی ہے اس کے اوپر دل برداشت ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ اس کو اچھی طرح بھی لے سکتے ہیں, آپ اس کو برا بھی لے سکتے ہیں. آپ صبر کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ کا نقصان ہو گیا, صبر کریں. آپ ممکن ہے آپ کے صبر کے نتیجے میں آپ کا ایک بیٹا فوت ہوا ہے, اس کے بعد اللہ آپ کو جڑوا دینے والا ہو صبر کی وجہ سے. جی 80 سال تک اولاد نہیں ملی ایک بابا جی کو اور 80 سال کے بعد اللہ نے 2 دے دیے اس کو. کون تھا؟ حضرت ابراہیم تھے. شاباش, بابا جی ابراہیم تھے. 80 سال تک اولاد ہی نہیں ملی. ہمارا تو شادی کے دوسرے سال بعد ہمارا اعتقاد سارا ڈھیلا ہو جاتا ہے. 80 سال کے بعد 1 نہیں 2 دیے. اسماعیل اور اسحاق 2 عطا کر دیے تھے. زکریا کو 120 سال تک اولاد نہیں ملی اور 120 کے بعد اللہ نے بیٹے کی بشارت دے دی. یہی اللہ نے عطا کر دیا تھا. اس لیے یہ لوگ گھبرائے نہیں آخری وقت تک. رب انی وہن العظم منی, اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, بال زبید ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں. یہ چاہیے آپ کو, آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے امید کی جو دھاگا ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہ آپ کا کام ہے. آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں لیکن جدا فائدہ واہ ویلا فلاں مر گئے, لوٹے گئے, برباد ہو گئے, کیا بنے گا, ہائے اللہ نے ساڈا گھر نظر آیا سی, ہمارا ہی نقصان ہونا تھا, یہ تھا. تو یہ ایک مومن کا کام نہیں. مومن جب صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے, اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. میرے باغی نہیں بنتا. پھر ڈی جے پہ, بچے کی شادی پہ ڈی جے پہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ناچ پہ بینڈ باجے پہ, یہ بغاوت ہے نا. پھر جب پیسہ ملا ہے بغاوت اختیار کرتا ہے, لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, لوگوں کو پکڑوا دیتا ہے, جگہ بن جاتا ہے, ڈان بنتا ہے. پھر اس کو باغی بنا دیتا ہے. نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے اور تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے. اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. یہ ایک مومن کا کام ہے. یہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں, یاد رہیں گے. کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ 1 ٹھیک ہے, 2 شاباش شاباش. اور کوئی آدمی ادھر سے؟ ہاں ترتیب خراب نہ کریں. علم میں غور سے سنیں, میں نے سب سے سننا ہے بھائی, غور سے سن لیں. پھر یہ کوئی بات ہے بھائی آپ اتنی بار دہراتا ہوں اور سبق یاد نہ, اگلی مرتبہ میں نے سب سے سنی ہے 4 باتیں. جی 1 اللہ کے لکھا ہوا, 2 اس کی اجازت سے ہوگا. ہاں شاباش. 4 ہر کام کا خالق اللہ ہے. اور کوئی آدمی پیچھے سے کوئی بندہ, پچھلا محلہ کوئی بندہ, کوئی ایک بندہ بھی نہیں پیچھے سے کہنے والا؟ ہاں آپ بتا دیں. 4 مرتبے ہیں تقدیر کے. سب کچھ
ہاں حسن، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، وہ لکھا ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا ہے. جب ہوتا ہے، جب اس کے ہونے کا وقت آتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. اور ہر کام کا خالق کون ہے؟ اللہ. مشکل بات ہے؟ مشکل ہے؟ ہاں مختار بتائیے پھر. جو کچھ ہونا ہے اللہ کے علم میں، جو کچھ ہونا اللہ کے علم میں، جو کچھ ہونا ہے اللہ نے لکھا ہوا ہے. جو کچھ ہونا اللہ نے لکھا ہوا ہے. اللہ کے علم کے بنا ہمارا حساب کتاب لکھے پہ ہوگا؟ نہیں، کس پہ ہوگا؟ ہمارے کرنے پہ ہوگا. شاباش. اچھا نا، ہونا ہے اللہ کی اجازت سے ہونا. آخری اور چوتھا سب کچھ کا مالک اللہ ہے. خالق، خالق اللہ ہے. ہر کام کا خالق اللہ تعالیٰ. نہیں سمجھ آئی؟ باقی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کسی کو؟ ہاں ابراہیم. ایک، دو، تین، اللہ ہر کام کا خالق ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کے مرتبے کتنے ہیں یہ ہم کو معلوم ہے. جو مجہول پہلو ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اس کا علم اس کے واقع ہونے کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں اس کا علم. اس کے اوپر بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب